رمضان میں کرنے والے کام۔ رمضان میں سب سے پہلے ہمیں ان 3 کاموں کو مضبوطی سے اختیار کرنا چاہیے۔ روزہ رکھنے والا اور قیام کرنے والا اس کا مقصد یہ ہو کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہوئے روزہ رکھے۔ یہ اسلام کے ارکان میں سے ہے اور فرض ہے۔ وہ اس نیت سے روزہ رکھتا ہے کہ یہ عبادت ہے اور اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے، اور اجر کی امید سے یہ کام کرتا ہے۔ جب وہ روزہ رکھتا ہے، وہ قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر انسان جتنے بھی نیک اعمال کرتا ہے، اس کا اجر و ثواب حدیث میں آ گیا ہے، لیکن 3 ایسے کام ہیں جن کا اجر و ثواب شریعت میں بیان نہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا روزہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اور روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر و ثواب میں ہی دوں گا۔ دنیا میں اس کا اجر بیان نہیں کیا گیا۔ اللہ کتنا اجر دیں گے، ہماری عقل وہاں تک سفر نہیں کر سکتی۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا، جو شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے اور اصلاح کرتا ہے، ایسے انسان کا اجر بھی اللہ پر ہے۔ وہ کتنا اجر دیں گے، اللہ اپنی عظمت اور شان کے مطابق دیں گے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں۔ جو شخص معاف کرتا ہے، اصلاح کا کام کرتا ہے، اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے، اس کا کوئی حساب نہیں۔ لوگوں کے طعنے سننا، لوگوں کے مذاق سہنا، تکلیفیں برداشت کرنا، اس کا اتنا اجر ہے جس کا کوئی شمار نہیں۔ اس کا اجر صرف اللہ ہی دیں گے۔ رمضان میں پہلا کام روزہ رکھنا، قیام کرنا۔ دوسرا کام کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ یہ مہینہ قرآن کا ہے۔ صالحین، صحابہ، تابعین، ان کا کام یہ تھا کہ رمضان مبارک میں اپنا زیادہ وقت مسجد میں گزارتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے۔ اسی طرح ہم سب اپنے روزے کی حفاظت کر سکتے ہیں اور غیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ ہوتا تو امام بخاری، امام مالک، یہ سب صالحین اپنے سارے کام چھوڑ دیتے، حدیث کی کتب بند کر دیتے۔ یہ مہینہ قرآن کا ہے اور لوگوں کے پاس بیٹھنے سے بھاگتے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے اور پوری توجہ سے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کیا، میں کتنے دنوں میں قرآن ختم کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 40 دنوں میں۔ عام دنوں میں ایک مسلمان کو 40 دنوں میں ایک قرآن ختم کرنا چاہیے۔ کہا، میرے پاس اور طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 1 مہینے میں ختم کرو۔ پھر کہا، میرے پاس مزید طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 25 دنوں میں ختم کرو۔ پھر کہا، میرے پاس اور طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا، 7 دنوں میں ختم کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 اور 2 دن میں بھی قرآن پاک ختم کرنے کا حکم دیا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا، جو 3 یا 2 دن میں قرآن پاک ختم کرتا ہے، وہ پڑھ تو لیتا ہے لیکن سمجھ کر نہیں پڑھتا، اور جو سمجھ سکتا ہے وہ 3 یا 2 دن میں بھی قرآن پاک ختم کر سکتا ہے۔ قرآن پڑھنے کا الگ اجر ہے اور اس کو سمجھ کر پڑھنا اور اجر میں اضافہ کر دیتا ہے، اور عمل کرنا اصل مقصود ہے، اور آگے پہنچانا یہ اصل ذمہ داری کی ادائیگی ہے۔ دوسرا کام، روزے اور تراویح کے ساتھ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کی جائے۔ تیسرا کام، رمضان میں حلال چیزوں سے پرہیز کیا جاتا ہے، تو صبح سے لے کر شام تک غیبت حرام ہے، اس سے بھی اپنی زبان کو پاک رکھنا چاہیے، اور اپنی زبان کو فحش گوئی سے بچانا چاہیے، اپنی زبان کو ہر غلط بات سے بچانا چاہیے۔ یہ روزے کی اصل فہم اور اصل بصیرت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو رمضان المبارک میں جھوٹی بات نہیں چھوڑتا، جہالت کے پہلو نہیں چھوڑتا، اور اسی طرح جہالانہ اعمال کو نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ یہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے۔ حلال چیز سامنے ہو تو انسان اس کے قریب نہیں جاتا، تو روزے کی حالت میں اس طرح حرام چیز، غیبت کرنا، برائی کرنا، ایسی باتوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں ان حرام چیزوں سے اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، اس سے انسان کو اصل روزے کی فہم ملتی ہے۔ روزے کی حالت میں اگر انسان 5 نمازیں وقت پر ادا کر کے اگرچہ وہ سو بھی جائے
تو اللہ رب العزت اسے بھی عبادت کا ہی ثواب دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کسی کی غیبت نہ کرے اور برائی نہ کرے۔